اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہم کلاس 5 کے لیے جو ٹاپک لے کے آئے ہیں دیٹ از لیٹر اینڈ ایپلیکیشن رائٹنگ، یعنی لیٹر رائٹنگ اور ایپلیکیشن رائٹنگ، اس کے بارے میں ہم آج یعنی خط اور درخواست کیسے ہم لکھتے ہیں اس بارے میں ہم تھوڑا سا آج ڈسکس کریں گے۔ پیارے بچوں، چونکہ انسانی زندگی کے سبھی کاموں میں آپسی تبادلہ خیال کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہر کام کے لیے ہمیشہ سامنے بیٹھ کر تبادلہ خیال کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے انسان کو بہت سے کاموں کے لیے خط لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور خط لکھنا ایک فن ہے۔ اور یاد رکھیں، اچھا خط وہ ہے جس سے مکتوب الہ پوری بات آسانی سے سمجھ جائے، یعنی جس کو ہم خط لکھتے ہیں اس کو اچھی طرح سے بات سمجھ میں آنی چاہیے۔ اور ایک اچھے خط میں بہت سی خصوصیات ہوتی ہیں، مثلا سبھی باتیں لگاتار ہونی چاہیے، جن میں ایک کے بعد دوسری بات کا تعلق صاف طور سے ہو۔ اتنا ہی نہیں، صرف ضروری باتیں ہی ہوں جس سے اصل عنوان پر ہی نگاہ جامی رہے۔ اگر کئی باتیں کہنی ہوں تو ہر ایک بات کو لکھنے کے لیے الگ پیراگراف ہو۔ خط کی زبان صحیح اور آسان ہونی چاہیے، اور اس میں غیر ضروری باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ پیارے بچوں، خط کا شروع اور آخر خط کے عنوان کے مطابق ہونا چاہیے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اور ساتھ میں خط میں قطع و برید نہیں ہونی چاہیے۔ علامتی وقف کا مناسب استعمال ہونا چاہیے، تاہم اچھے کاغذ پر صاف صاف لکھا ہوا خط زیادہ اثردار ہوتا ہے، یہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ خط اور درخواستیں انشاء کا ضروری حصہ ہیں، اس لیے لگاتار مشق ہی انہیں سیکھنے کا ایک واحد راستہ ہے۔ اکثر خط ڈاک کے ذریعے بھیجے جاتے ہیں، یہ ہمیں معلوم ہے، اور درخواستیں ہیں وہ دستی دی جاتی ہیں۔ لیکن جو درخواستیں ڈاک کے ذریعے بھیجی جاتی ہیں انہیں درخواستی خط کہتے ہیں۔ اب جو یہ خط کی قسمیں ہیں یہ عام طور پر 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ رسمی خط جن کو ہم فارمل لیٹر کہتے ہیں۔ اب یہ رسمی خط کیا ہوتے ہیں؟ رسمی خط کو تجارتی یا سرکاری خط بھی کہتے ہیں، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ سماج کا سارا کاروبار انہی سے چلتا ہے، اس لیے ان کو فوراً لکھا جاتا ہے، کیونکہ تاخیر کرنے سے نقصان کا اندیشہ ہے۔ خط آسان اور صاف ہو جس سے کاتب کا مفہوم ٹھیک طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ اس کے لیے حاشیہ، پیراگراف وغیرہ کا دھیان رکھنا چاہیے۔ لکھنے سے پہلے رف خط تیار کر لینا چاہیے، اس لیے اصل خط میں کاٹ چھانٹ نہیں کرنی چاہیے، یعنی اس میں کاٹ چھانٹ نہیں کرنی پڑتی ہے، پھر صرف ضروری اطلاع ہی دینی چاہیے۔ خط ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں لکھنے والے کے دل کی سچائی ظاہر ہونی چاہیے۔ اگر سخت خط بھی کہنی ہو تو اسے بھی نرم انداز میں کہنی چاہیے، طنزیہ انداز کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ ان خطوط میں عام طور سے چھٹی یا ضروری کام کی درخواست، فیس معاف کرنے کے لیے درخواست، دفتری اور تجارتی خطوط، اخبار کے ایڈیٹر کے نام خط، شکایتی خط اور نوکری کے لیے دی جانے والی درخواستیں شامل ہوتی ہیں۔ یہ جو تھا یہ فارمل لیٹر کے بارے میں۔ اب جو انفارمل لیٹر ہیں وہ کیا ہیں؟ یعنی غیر رسمی خط۔ غیر رسمی خط کو گھریلو یا سماجی خط بھی کہتے ہیں۔ اکثر یہ خط زیادہ لکھے جاتے ہیں، یہ خط اپنے رشتہ داروں یا دوستوں کو لکھے جاتے ہیں۔
ان میں اپنا پن زیادہ ہوتا ہے، اور ان خطوط میں اس بات کا خیال زیادہ رکھا جاتا ہے کہ دل کی بات دل تک پہنچ جائے، چاہے زبان اور ترتیب کیسی بھی ہو۔ ہاں، والدین یا بڑے لوگوں کے لیے کچھ سنجیدگی تو مناسب ہے، مگر دوستوں کے لیے ضروری نہیں ہے۔ تو آج کے لیے ہم اس پارٹ 1 میں اتنا ہی پڑھیں گے۔ انشاءاللہ کل دوسری ویڈیو میں ہم اس کے یعنی لیٹر کے پارٹس پڑھیں گے، اس میں ہیڈنگ اور باقی چیزیں ہوتی ہیں، وہ انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے ہم۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔